اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں شوکت اویسی اور ARY QTV کی لائیو ٹرانسمیشن میں آپ پروگرام ملاحظہ کر رہے ہیں تفہیم المسائل، اور کم و بیش یہ پروگرام آپ اتوار کے دن سپہر 4 بجے اور پھر اس پروگرام کا ریپیٹ اگلے دن صبح پیر والے دن صبح 8 بجے آپ ریپیٹ میں ملاحظہ کرتے ہیں۔ اور پروگرام کے حوالے سے آپ کے علم میں ہے کہ آپ فقہی مسائل پر ابہام جو انسان کے ذہن میں شرعی حوالے سے بن رہا ہوتا ہے اس پر آپ ہمیں سوال کر رہے ہوتے ہیں، اور مفتی محمد عامر صاحب جو کہ ہمارے پروگرام میں تشریف فرما ہوتے ہیں آپ کے سوالات کے جوابات دے رہے ہوتے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں جب پروگرام ختم کیا تھا تو ہم وراثت پر بات کر رہے تھے، اور پچھلے 2 پروگرام ہمارے کنٹینیو جو ہے وراثت کے حوالے سے ہم کر رہے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ قانون وراثت کیا ہے، اور یہ جو ہم اپنی مرضی چلاتے ہیں قانون وراثت میں، یا وراثت جو حق ہے اللہ کا، اللہ کی حدود و قیود ہیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو وراثت کا ہمیں طریقہ بتایا، ہم اس میں اپنی مرضی جو چلا رہے ہوتے ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں اور اس سے کہاں کہاں تکلیف پیدا ہوتی ہے، لوگوں کے کہاں کہاں لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، رشتے ختم ہوتے ہیں اس وجہ سے، کیونکہ یہ جو زمین کا جو جھگڑا ہے، مال و دولت کا جو جھگڑا ہے، یہ یقیناً رشتوں کو ختم کرتا ہے، لوگوں کے دلوں میں بغض آتا ہے، میل آتا ہے اس کی وجہ سے۔ اس پر ہم کلام کر رہے تھے، اور آخری جو ہمارا سوال تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے یہاں عام طور پر یہ بات سننے میں آتی ہے کہ بیٹیوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی ہم نے تو تمہاری شادی پر تمہیں سب کچھ دے دیا تھا، جہیز کی صورت میں ہم نے تمہیں بہت دیا تھا، لہٰذا والدین کے مرنے کے بعد بھائی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بہنوں کا تو کوئی حصہ نہیں ہے، بہنوں کو تو ابا جی نے دے دیا تھا شادی میں ہی بہت کچھ، اور اکثر ماں باپ بھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں آپ کو کچھ نہیں دینا، ہم نے جو دینا تھا شادی میں دے دیا۔ اس پر بھی ہم کلام کریں گے، لیکن پہلا سوال میرا مفتی صاحب سے یہ ہوگا کہ وارث اصل میں ہے کون کون؟ وراثت کا جو حقدار ہے، وہ مال و دولت جو بچتا ہے، جو دنیا سے جانے والا چھوڑ کر جاتا ہے، اس کا حقدار کون کون ہے، اس پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے عالم اسلام کے بہت ہی ممتاز و محترم عالم دین، پوری دنیا میں جن سے پیار کرنے والے، محبت کرنے والے موجود ہیں، اور پوری دنیا میں ان کے انداز گفتگو کے بہت سے مداح موجود ہیں۔ تشریف فرما ہے ممتاز و محترم عالم دین حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب خیریت سے ہیں؟ شکر ہے۔ اچھا، پہلا سوال وہی ہے کہ وارث کون کون ہے؟ یعنی از خود بھی تو لوگ بنا لیتے ہیں نا کہ بھئی میں بھی وارث ہوں، نکل آتے ہیں برساتی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں، اصل میں جو وارثین ہیں وہی پورے نہیں ہوتے تو نئے وارث جو ہے وہ ان کی جگہ بنتی نہیں ہے۔ اصل وارث کو حصہ ملتا نہیں ہے تو نئے وارث کو کہاں سے جگہ ملے گا؟ بالکل ایسے ہی۔ وارثین کی جو قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں جو فقہا نے جو تقسیمات کی ہیں وہ 3 طرح کے وارث بیان کیے ہیں۔ ٹھیک۔ جس میں پہلے ہے ذوی الفروض، اچھا، دوسرے کہلاتے ہیں اسبا، اور تیسرے کہلاتے ہیں ذوی الارحام۔ اچھا، ذوی الارحام کا حصہ متعین نہیں ہوتا، ذوی الفروض کا متعین ہوتا ہے۔ اچھا، اور اسبا کہتے ہیں کہ جب ذوی الفروض کو دے دیا جاتا ہے تو باقی سارا کا سارا اسبے کو دیتے ہیں۔ اچھا، تو اسبے میں سب سے پہلے ہوتا ہے بیٹا، پھر باپ ہوتا ہے، بڑے مشکل نام لیے پھر بھائی ہوتا ہے، پھر چچا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ اسبا میں بیٹا، باپ، بھائی، چچا۔ اچھا، بیٹا موجود ہے تو باپ یا بھائی یا چچا کا کچھ نہیں ہے۔ اچھا، بیٹا نہیں ہے تو پھر سب کچھ باپ کو ملے گا ذوی الفروض کو دینے کے بعد۔ اچھا، ذوی الفروض کون ہے؟ وہ اس کے بعد میں ذکر کروں گا۔ اچھا، تو ذوی الفروض کو دینے کے بعد بیٹا اگر نہیں ہے تو سب کچھ باپ کو ملے گا، باپ نہیں ہے تو بھائی کو ملے گا، بھائی نہیں ہے تو چچا کو۔ اچھا، یہ ترتیب ہے۔ اب میں انشاءاللہ ذوی الفروض بیان کروں گا۔ بہنوں کے حوالے سے بھی، یعنی بھائی سے ایک دم چچا پہ آپ نے جب ذکر کیا تو مجھے بہنوں کا خیال آیا، اس پر بھی بات کریں گے۔ کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے جناب؟ جناب اللہ کا کرم ہے، شکر ہے۔ کون سا بات کریں؟ عبدالرحمان لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ جی عبدالرحمان بھائی، کیا پوچھیں گے؟ جی، یہ جو ہم نمازی کے آگے سے گزرنے پر وعید کے بارے میں پڑھتے ہیں وہ اتنی سخت ہے کہ کوئی اس کا متحمل نہیں ہو سکتا، ہاں، تو کیا فرمائیں گے؟ کیا وعید تجویز فرمائیں گے جب ایک موبائل کی رنگ ٹون سے پوری جماعت کی توجہ جماعت سے ہٹ جاتی ہے اور سخت دل آزاری کا باعث بنتی ہے، اس نمازی کے لیے کیا وعید تجویز فرمائیں گے؟ ٹھیک ہے، شکریہ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عبدالرحمان بھائی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ بہت سے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جب مسجد میں جائیں موبائل آف کر دیں، لیکن بعض اوقات کسی کا سیل فون یعنی کہ وہ جان بوجھ کر تو نہیں کر رہا ہوتا، انجانے میں یا نادستگی میں ایسا ہو جاتا ہے اور موبائل اس کا آن رہ جاتا ہے اور وہ بج اٹھتا ہے۔ اس پر انشاءاللہ مفتی صاحب جواب دیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ جی مفتی صاحب۔
موبائل ہے بہت کارآمد مگر بدتمیز ہے. آپ کسی سے بات کر رہے ہیں تو کال آ گئی تو آپ کی بات گئی, اب وہ کال اٹینڈ کرے گا. ہاں بالکل, کال نہ بھی اٹینڈ کرے تو اس کی توجہ جو ہے نا مینٹلی وہ ادھر جو ہے نا وہ شفل ہو جاتا ہے بندہ. اس لیے کہتے ہیں ہے کارآمد مگر بدتمیز ہے موبائل بہت زیادہ. اچھا کیا فرما رہے ہیں؟ میں اس حوالے سے اصل میں ہمارے عامر بھائی مجھے بتا رہے تھے کہ کالیں آپ نے وہ کال پر بات ہو رہی تھی اور ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں تو میری توجہ اس طرف چلی گئی, میں شامل کرتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جناب. سر مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ جو اولاد جو ہے والد کی زندگی میں فوت ہو جائے, بیٹا جب اس کی اولاد کو وراثوں میں حصہ ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ پھر سے بتائیں ذرا, کلیئر بتائیں. دوبارہ بتائیں میرے بھائی, دوبارہ سے بتائیں کیا پوچھ رہے ہیں. میرے والد صاحب جو ہے نا وہ 95 میں فوت ہوئے, انتقال ہو گیا, ٹھیک ہے, لیکن ان کی جو بڑی بیٹی تھی وہ 83 میں فوت ہو گئی. بڑی بیٹی 83 میں. اچھا ٹھیک ہے. اور اب وہ اس کی اولاد کو وراثت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ اچھا ایک نمبر. دوسرا سوال یہ ہے سر کہ جو مجھے معلوم ہوا ہے کہ وراثت اسلام میں نہیں ہے, لیکن گورنمنٹ آف پنجاب کا جو قانون ہے اس میں جو وراثت دے رہے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, یہ قانون کو فالو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, چلیں صحیح ہے, وراثت اسلام میں نہیں ہے. اچھا جی ٹھیک ہے, بالکل آپ کو جواب دیتے ہیں بھائی, کیسے نہیں ہے وراثت اسلام میں. نہیں, اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیٹی جو انتقال کر گئی نا باپ سے پہلے, تو شریعت میں اس کا حصہ نہیں ہے لیکن قانونی طور پہ لیگلی اس کا حصہ بنتا ہے. اچھا ایسا ہی ہے, شریعت اس کو نہیں تسلیم کرتی ہے. اچھا, مطلب بیٹی اگر کوئی وارث جو ہے وہ پہلے ہی انتقال کر جاتا ہے, وراثت سے پہلے ہی انتقال ہو گیا بیٹی کا اور باپ کا انتقال بعد میں ہوا, تو اب باپ کے انتقال کے بعد اس مرحوم بیٹی کو یا اس کی بیٹی کے نام پر اس کی اولاد کو حصہ شریعت میں نہیں ملتا. صحیح, قانونی طور پہ لیگل جو ہمارا برٹش لو اس میں چونکہ انوالو ہے تو یہ حصہ بن جاتا ہے اولاد کے حساب سے. شریعت میں اس کی پرمیشن نہیں اور یہ حق بنتا بھی نہیں. ٹھیک ہے, کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال کیجیے گا؟ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ جو محرم آنے والا ہے 10 روزے رکھتے ہیں, کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ ٹھیک ہے, کیا پوچھا ہے؟ محرم میں 10 روزے رکھتے ہیں, کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ ٹھیک ہے, اس پر روزہ رکھنا غلط تو ہو نہیں سکتا, البتہ صحیح کہاں تک ہے اس پر بات ہو سکتی ہے. اچھا مفتی صاحب, ہم بات کر رہے تھے, آپ نے فرمایا کہ بھائی اور اسبا میں نے بتایا آپ کو کہ بیٹا ہوتا ہے, باپ ہوتا ہے, بھائی ہوتا ہے, چچا ہوتا ہے. یہ اسبا ہے. ہاں اچھا, ذوی الفروض جو ہے نا جن کے حصے متعین کیے گئے ہیں, اچھا تو اس میں ماں باپ اور اولاد, 4 تو یہ ہو گئے, ماں باپ بیٹا یا بیٹی. ٹھیک ہے, میاں بیوی 6 ہو گئے. ٹھیک, اسی طریقے سے ذوی الفروض کے اندر دادا بھی آ جائے گا, پوتی بھی آ جائے گی, ماں شریک بہن بھی آ جاتی ہے. یہ ذوی الفروض کے اندر شامل ہو رہے ہیں. مثال کے طور پہ ماں باپ کا حصہ جو ہے نا وہ 6ٹھا حصہ ہوتا ہے. اچھا, 6ٹھا حصہ والدین کا ہوتا ہے. کل مال میں سے جو اگر ہم ڈیوائڈ کر دیں اس کو 6 حصوں میں, تو جو 6ٹھا حصہ بنتا ہے وہ ماں کا بھی ہے, باپ کا بھی ہے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے اولاد جو ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بیٹی کو آدھا ملے گا, بیٹے کو اس سے دگنا ملے گا. صحیح. اور اسی طریقے سے بالفرض میاں بیوی ہیں تو اس میں 2 کنڈیشن ہوتی ہیں نارملی. ویسے تیسری صورت بھی سب میں بن رہی ہے لیکن وہ پھر ڈیٹیل میں بنتی ہے. نارملی جو کنڈیشن ہوتی ہیں نا وہ یہ ہوتی ہیں کہ اگر شوہر کا انتقال ہوا, اولاد تھی تو بیوی کا 8واں حصہ, اور اولاد نہیں تھی تو 4تھا حصہ. مثلا شوہر کا انتقال ہوا اور 8 لاکھ روپے چھوڑے تھے, بچے نہیں ہیں تو 2 لاکھ ملیں گے بیوی کو. اچھا, اور اگر بچے ہیں تو 1 لاکھ ملے گا. اچھا, ایک کالر کو شامل کرتے ہیں, مفتی صاحب پھر بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی میرا نام کاشف ہے. سوال کیجئے کاشف بھائی, کیا سوال کریں گے؟ میرا سوال یہ ہے کہ مجھے بواسیر کی شکایت ہے. اچھا, ابھی تھوڑے دنوں سے, تو اس میں مجھے بلڈ تھوڑا تھوڑا آ رہا تھا, مجھے ابھی آنا بند ہو گیا. اچھا, لیکن وہ بلڈ آنے کی وجہ سے میں نماز جو پڑھ رہا تھا تو کپڑا رکھ کے پڑھ رہا تھا اس میں کچھ لگا کر. اچھا ٹھیک ہے, تو یہ پوچھنا تھا کہ اس سے میری نماز ہو گئی؟ اچھا ٹھیک, کیا پرابلم ہے؟ بہت سیدھی پرابلم. اچھا ٹھیک 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 ہے. مفتی صاحب اسی پر مزید کلام تھوڑا سا ہو جائے, پھر سوالات کی طرف جانا ہے کیونکہ سوالات زیادہ ہو رہے ہیں.
تو شوہر کو جو ہے وہ اگر بیوی کا ورثہ اگر ملتا ہے نا تو شوہر کو یا تو چوتھا حصہ ملتا ہے یا تو نصف ملتا ہے. اس میں بھی یہی کنڈیشن ہے، اگر اولاد ہے تو بیوی کے انتقال پر بیوی کے ورثے میں سے شوہر کو اولاد ہے تو پھر چوتھا حصہ ملے گا. اچھا مثلا 8 لاکھ میں سے 2 لاکھ ملیں گے. اچھا اور اگر اولاد نہیں ہے تو نصف مل جائے گا، 8 لاکھ میں سے 4 لاکھ مل جائیں گے اچھا شوہر کو. ٹھیک ہے یہ حصے قرآن نے مقرر کیے ہیں، ٹھیک ہے یہ ان کنڈیشن کے ساتھ. صحیح پھر ڈیفرنٹ کنڈیشن بھی آگے ہو سکتی ہیں، اس کے علاوہ بھی اس کی بھی ڈیٹیل بتائی ہے. ٹھیک اسی طریقے سے بیٹا ہے بیٹی ہے تو جو کچھ بھی بیٹی کو ملے گا بیٹے کو اس کا دگنا ملے گا، اچھا دگنا ملے گا. تو ایسا کیوں ہے مفتی صاحب؟ مطلب دگنا بیٹے کو مل رہا ہے بیٹی کو آدھا مل رہا ہے، یہ کیوں؟ اس کی وجہ دراصل لوگ مختلف وجوہات بتاتے ہیں، حالانکہ اس پر کلام کریں گے. ایک کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں عاطف بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی سوال کیجئے میرے بھائی. سر یہ پتہ کرنا تھا کہ گھر میں جو چھپکلیاں وغیرہ نظر آتی ہیں ان کو مارنا کہاں تک جائز ہے؟ شریعت اس کی کیا اجازت دیتی ہے؟ ٹھیک ہے میرے بھائی، بہت شکریہ بہت شکریہ. جی مفتی صاحب، اچھا یہ بیٹی کے حوالے سے آپ فرما رہے تھے کہ بیٹے کو دگنا ملے گا، جی تو یہ کیا اس کی وجہ ہے؟ اصل میں ویسے لوگ کہتے ہیں، مختلف وجوہات بتاتے ہیں کہ بیٹی کو تو اس کے میکے سے بھی مل جاتا ہے، یہاں سے بھی. ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا بات ہو رہی ہے کہ جب کوئی انتقال کرتا ہے ہاں تو اس کی وراثت میں جو ہے وہ جو تقسیم ہوگی اس میں بیٹے کو ہمیشہ دگنا ملے گا. اور وجہ بالکل کلیئر ہے کہ جو مرد ہوتا ہے، میل ہوتا ہے، شریعت میں اس کے اوپر ذمہ داریاں لائبلٹیز ہیں. اچھا بیٹی کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. بیٹی اگر کسی حیثیت سے بھی ہو، وہ ہو سکتا ہے کسی کی ماں ہو، کسی کی بیوی ہو، تو ادھر شوہر یا باپ یا اولاد یہ سب اس بیٹی کے کفیل ہوتے ہیں. صحیح. لیکن بیٹا جو ہے وہ کہیں شوہر ہوتا ہے، کہیں بیٹا ہوتا ہے، کہیں جو ہے وہ باپ ہوتا ہے. بچوں کا باپ ہوتا ہے، تو چاروں طرف اس کے اوپر ذمہ داریاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو میل کے اوپر چونکہ معاشی کفالت کی ذمہ داری شریعت نے ڈالی ہے، تو اس لیے معاشی اعتبار سے اس کو اسٹرونگ کرنے کے لیے حصہ دگنا رکھا گیا ہے. تو سر بات یہ ہے نا کہ اس کو وجہ بنا کر، اس کو ریزن بنا کر لوگ یہ بھی تو کرتے ہیں نا کہ بیٹی سے کہتے ہیں کہ تمہارا بالکل نہیں ہے حصہ، کوئی حصہ نہیں ہے، ہم نے تو تمہیں شادی میں دے دیا جو دینا تھا، تمہیں اتنا ہم نے دیا شادی میں جہیز کے نام پر اور دیگر جو بھی ہے، اب تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے جائیداد میں. جتنا شریعت نے کہا ہے نا اتنا تو ہو سکتا ہے کہ آدھا اولاد سے، بیٹوں سے نصف بیٹی کو ملے گا. اس سے زیادہ کمی تو کوئی کر نہیں سکتا ہے. مثلا کسی بھی وجہ سے شریعت نے خود ہی یہ سارے اخراجات اگر بھائی ہونے کی حیثیت سے اس نے بہن پر خرچ کیا تھا، تو اب باپ کی وراثت میں وہ ورثہ نہیں روک سکتا. ورثہ اس کو دگنا مل ہی اس لیے رہا ہے، بہن سے زیادہ اس کو بھائی کو مل رہا ہے، تاکہ وہ ان اخراجات کو اٹھا سکے، وہ برداشت کر سکے. شادی کرنی ہے بہن کی، دیگر اس لیے اب کسی بھی بہانے سے، شادی کے بہانے سے، اخراجات کے بہانے سے، جو منتھلی ایکسپنسز ہیں اس کے بہانے سے، یا دیگر کسی علاج وغیرہ کے معاملے میں وہ جہیز دے رہا ہے، شادی کر رہا ہے، تمہارا علاج کروایا، کسی چیز کی وجہ سے بھی جو حصہ بنتا ہے بیٹی کا وہ بیٹا نہیں روک سکتا. دینا ہی دینا ہے، دینا ہی دینا ہے. اللہ کا حق ہے، وہ لازمی دینا ہے. نہیں دینا ہے تو پکڑ ہوگی، سخت گناہگار ہوگا. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کیا سوال کریں گی میری بہن؟ جی بھائی میرا یہ سوال ہے کہ نا میں نے QTV پہ سنا تھا کہ نا قصہ تھا کوئی، تو اس نے مدینے سے مٹی منگوائی تھی کسی نے اور اپنی قبر پہ ڈلوانے کے لیے، اچھا، تاکہ اس کی برکتیں حاصل ہوں. تو میں نے بھی یہ کام کیا کہ میں بھی منگوا لوں، لیکن پھر بعد میں نے سنا کہ وہ وہاں سے کوئی چیز نہیں لانی چاہیے، نہ منگوانی چاہیے. تو میں پریشان ہوں، تو میں کیا کروں اس کا بھی؟ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ نا ابو نے مطلب جائیداد تھی تو اس میں 1,08,000 ہے. اچھا، تو میں وہ لینا چاہتی ہوں، اور بھائی بہن یہ بول رہے ہیں کہ وہ ہمیں دیے جائیں، ان کو دیے جائیں. تو میں کیا کروں؟ آپ یہ سمجھ نہیں آیا. آپ کے 1,08,000 روپے کہاں پر ہیں؟ جیسے ابو نے مکان بیچا تھا، اچھا، تو اس مکان جس نے مکان خریدا ہے نا اس کے پاس رہتے ہیں 1,08,000. اچھا، پیسے بیلنس ہیں اس کے پاس؟ ہاں، میں نے سائن بھی نہیں کیے. تو میں چاہتی ہوں کہ میں وہ سائن کر کے میں کیسے لوں، تاکہ ابو کے لیے، مطلب بھائی تو خراب کر دے گا، کوئی اس کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ رکھے گا. اچھا،
مقصد آپ وہ پیسے لینا چاہ رہی ہیں. میں آپ کا سوال سمجھ میں نہیں آیا, آپ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ آپ اپنا حصہ لینا چاہ رہی ہیں, کوئی مکان کی پیمنٹ کا؟ کال ڈراپ ہو گئی ہے. حصہ لینا چاہ رہی ہیں, جو پیسے ان کے جو بنتے ہیں نا, یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ 1,08,000 روپے جس کو بیچا ہے اس کے پاس میرے ہیں, جب تک میں سائن نہیں کروں گی وہ پیسے مطلب کوئی اور لے نہیں سکتا, میں ہی سائن کر کے لوں گی. تو اب میں لینا چاہ رہی ہوں, میرے بھائی جو ہیں وہ کہتے ہیں مت لو, یہ ہمیں دے دو. اس کے ساتھ ہی ایک مختصر سا وقفہ ہے. ناظرین محترم, ہماری بہن کا بالکل سوال ویلڈ سوال ہے, جواب دیں گے, ہمارے موضوع سے ریلیونٹ ہے. مختصر سا وقفہ ہے, مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد. خوش آمدید ناظرین کرام, پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں تفہیم المسائل, اور مفتی محمد عامر صاحب تشریف فرما ہیں. آپ کے سوالات بھی ہمارے پاس جمع ہو چکے ہیں, انشاءاللہ جوابات ہم شروع کریں گے. کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں عمیر ملتان سے بات کریں, 2 سوال ہے میرے. جی میری بہن کیجئے. اچھا, پہلا کوسچن یہ کہ جو لڑکیاں نیل پالش لگاتی ہے اور کئی دن تک اتارتی نہیں, تو بعض نیل پالش کے اوپر سے ہی وضو کر کے نماز پڑھ لیتی ہے, اور بعض میک اپ اور نیل پالش لگی ہونے کی وجہ سے نمازیں قضا کر دیتی ہیں. اس سلسلے میں رہنمائی فرمائے تھے کہ خواتین کو کیا کرنا چاہیے. اور اگلا کوسچن یہ کہ ان میں سے کون سا زیادہ فضیلت والا عمل ہے, قرآن پاک کو حفظ کرنا یا دین میں تفقہ حاصل کرنا؟ اور اچھا, یہ قرآن خوانی کے حوالے سے پوچھنا تھا کہ قرآن خوانی جہاں پہ ہوتی ہے تو بعض تو لب ہلا رہے ہوتے ہیں, اور بعض دل میں پڑھے ہوتے ہیں, بعض آنکھوں سے ریڈ کر رہے ہوتے ہیں, اور بعض بہت زیادہ اونچی آواز میں پڑھتے ہیں کہ 10 بندے بھی سن رہے ہوتے ہیں. تو قرآن خوانی کرنے کے حوالے سے درست طریقہ کیا ہے, اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے. ٹھیک ہے میری بہن, ٹھیک ہے. عمیرہ بہن بہت شکریہ. اب ملتان سے آپ ہماری ریگولر کالر ہیں, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہر ہفتے اچھا سوال لے کر, اچھے سوالات کے ساتھ آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوتی ہیں. آپ کا بہت شکریہ. جناب مفتی صاحب, بھائی نے سب سے پہلے سوال یہ کیا تھا کہ نمازی کے آگے سے جب گزرنے پر اتنی سخت وعید ہے تو جو لوگ مسجد میں موبائل لے کر آتے ہیں, آف نہیں کرتے ہیں, تو ان کے لیے کیا وعید ہونی چاہیے؟ اصل میں نمازی کے آگے سے گزرنے کی ممانعت بھی اس لیے ہے کہ ایک شخص جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست تعلق قائم کیے ہوئے ہے. صحیح. اب کوئی شخص گزرتا ہے تو مطلب خلل ڈالتا ہے صحیح اللہ اور بندے کے درمیان, تو منع اس لیے ہے. مثلا گزرنے سے کوئی زلزلہ نہیں آئے گا, نہ ہی آگے سے نمازی کے گزرنے سے کسی کو کوئی تکلیف ہو جائے گی, کوئی ضرب پڑ جائے گی, ایسا نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ جب بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اس وقت اللہ کی بارگاہ میں محو ہوتا ہے. صحیح. تو جب بندے اور رب کائنات کے درمیان جو ہے وہ انٹریکشن ہو تو اس میں خلل نہیں ڈالنا چاہیے. اور موبائل یہی کام کرتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو اس لیے موبائل مسجد میں لے جانا اور اس کے بعد ٹیون بھی آف نہ کرنا یہ غلط طریقہ ہے. اور پوری جماعت اور نماز ڈسٹرب ہو تو اس کی بھی میرا خیال ہے کہ بہت سخت وعید ہوگی. مطلب موبائل ظاہر سے بات ہے کہ اس وقت ایجاد نہیں تھا تو اس کے اوپر کوئی باقاعدہ حدیث تو نہیں آئے گی, لیکن چونکہ یہ بھی خلل پیدا کر رہا ہے, وہ علت وہ ریزن اس میں بھی پایا جا رہا ہے. صحیح. تو اس لیے موبائل کا ایک تو اس طریقے سے غلط استعمال جو ہے نا, ایک چیز ضرورت کی ہے تو میوزک کا مسجد میں بجنا, گانوں کا مسجد میں بجنا, یہ تو ایک ویسے ہی ایک بہت ہی اب ایک شخص ہے کہ جو ہمیشہ یاد کر کے اپنی موبائل کی ٹیون آف کر دیتا ہے, خدا نہ خواستہ کبھی غلطی سے آف کرنا بھول گیا تو وہ توبہ کر لے اگر کبھی نماز میں ایسا ہو جائے. لیکن بہرحال میں نے یہ نوٹ کیا ہے جس کی طرف بھائی نے توجہ دلائی, اکثر جماعت کے دوران کسی نہ کسی کا بہرحال موبائل بچتا ہے. اچھا, ایک کالر کو شامل کرتے ہیں, اس پر مزید ایک سوال میرے ذہن میں اور ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرا نام عزیز احمد ہے جناب. ہم لوگ 3 بھائی ہیں, حیات ہیں. اچھا. اور ہماری ایک بہن ہے, سن 2000 میں وہ انتقال کر چکی ہے. اچھا. اور ہماری بہن کے 2 بیٹے ہیں اور ایک بیٹی حیات ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارے ماں باپ کا انتقال ہوا ہے 2016 میں. اچھا. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ قانونی اور شریعت کے حساب سے آپ بتائیں کہ حصہ کیسے تقسیم ہوگا. ٹھیک ہے, بالکل آپ توجہ سے سنیں عزیز بھائی, آپ ہماری مفتی صاحب کی بات کو توجہ سے سنیے گا کیونکہ آپ کے والدین کا انتقال حال ہی میں ہوا ہے اور آپ اس مسئلے کے لیے پریشان ہیں وراثت کی تقسیم کے حوالے سے. تو مفتی صاحب کی بات کو غور سے سنیے گا اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کیجیے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بھی انہی لوگوں میں ہو جائیں کہ جو کہیں جی بہن کو حصہ نہیں ہے یا بھائیوں کو حصہ نہیں ہے یا بھائیوں کے حصے میں کمی زیادتی کریں. ایسا بالکل مت کیجیے گا کیونکہ یہ قرآن کا اللہ کا حق ہے. جی مفتی صاحب, آپ جو کلام کر رہے تھے موبائل کے حوالے سے, تو میرے ذہن میں ایک سوال یہ ہے کہ اگر اتفاق سے موبائل بند کرنا میں بھول جاتا ہوں اور مسجد میں جماعت میں شامل ہوں یا ویسے نماز پڑھ رہا ہوں اور کال آ جاتی ہے اور بیل بج رہی ہے, اب میں کیا موبائل نکال کر
اس کو دیکھ کر یا ویسے آف کر سکتا ہوں یا وہیں سے کوشش کروں جیب میں بند کروں؟ وہیں سے کوشش کریں جماعت کے دوران ایک ہاتھ کو استعمال کرتے ہوئے بٹن دبانے کی کوشش کریں تو وہ ٹیون آف ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو یہ کوشش کرنا زیادہ بہتر ہے. کوشش میں زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ آپ کی نماز جو ہے وہ تھوڑی سی مکروہ ہوگی، لیکن باقی کی نماز پوری جماعت کی نماز تو کم سے کم اس اذیت سے بچ جائے گی. اچھا، بہت سے لوگ کنٹینیوسلی ان کا بج رہا ہوتا ہے لیکن وہ پھر بند نہیں کرتے کہ یار ہم کیسے بند کریں، ہم تو نماز میں کھڑے ہوئے ہیں اور جماعت یہ آپ نے اچھی توجہ دلا دی نا. تو ہمیں نماز میں کوشش کرنی چاہیے کہ ایک ہاتھ کے استعمال سے موبائل نکالیں نہیں، اسی جیب سے ہی بٹن کو دبائیں تو بند کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام جناب. سر، میں راجن پور سے عبد القدیر چشتی بات کر رہا ہوں. جی سوال کیجئے. میرا چچا زاد بھائی تھے، ان کا 1993 میں انتقال ہو گیا ہے. اچھا. ان کی وراثت 10 مرلے پلاٹ تھی. اچھا. تو اس کی ایک بیٹی ہے، باقی اور کوئی نہیں. میں چچا زاد بھائی ہوں. اچھا. کیا اس میں وراثت میں مجھے حصہ مل سکتا ہے ان کا؟ اچھا ٹھیک ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں گے بھائی آپ؟ جی جی. آپ کے چچا زاد بھائی کی آپ نے بتایا ایک بیٹی ہے، لیکن آپ کے چچا زاد بھائی کے وارثین میں اور کوئی اولاد بھی نہیں ہے، اور آپ کے جو ہے وہ چچا زاد بھائی کے والدین بھی زندہ نہیں ہیں؟ ان کی ایک بیٹی ہے. ان کے والدین زندہ ہیں؟ ان کے والدین زندہ ہیں؟ نہیں، کوئی والدین کسی کا زندہ نہیں. میرا بھی نہیں ہے، ان کا بھی نہیں ہے. ایک بیٹی ہے. صرف ایک بیٹی ہے. اچھا، ان کے سگے بھائی بھی نہیں ہیں؟ سگے بھائی بھی نہیں ہے، بیٹا بھی نہیں ہے. بہنیں بھی نہیں ہیں؟ جی. بہنیں بھی نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے. بیٹا نہیں ہے. میں نے کہا بہنیں بھی نہیں ہیں ان کی. جی سر. جس بچی کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کے والد کی بہنیں یا اس کے بھائی ہیں؟ نہیں، اس کا بھائی بھی نہیں ہے، بیٹا بھی نہیں ہے، بیٹی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ. جی مفتی صاحب. اچھا، یہ سوال پوچھا تھا کہ والد صاحب کے انتقال سے پہلے ان کی ایک بیٹی کا انتقال ہو چکا تھا، یعنی والد صاحب کا انتقال ہوا 2000 میں یا 95 میں، اور بیٹی کا انتقال ہوا غالباً جو ہے وہ 83 میں. اچھا. بہرحال والد صاحب کی وراثت بیٹی کو ملے گی کہ نہیں، یعنی بیٹی وارث ہے لیکن وارث پہلے انتقال کر چکی ہے، باپ کا انتقال بعد میں ہو رہا ہے، ورثہ بعد میں بن رہا ہے. یہی سوال ابھی لاسٹ میں آیا کہ ان کی بھائی نے پوچھا ہماری ایک بہن کا انتقال 2000 میں ہوا اور والدین کا انتقال، والد صاحب کا انتقال 2016 میں ہوا. بالکل. تو دونوں سیم کنڈیشن ہے. دیکھیں کوئی بھی وارث وراثت کے متحقق ہونے سے پہلے انتقال کر جائے تو شریعت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. اچھا. ظاہر سی بات ہے، وراثت ایک مال ہے، کسی کو وارث بنانا ہے تو وارث اس کو بنائیں گے جو موجود ہے، جو زندہ ہے. ٹھیک ہے. جو انتقال کر گیا ہے وہ وارث نہیں بنتا، بلکہ اس کا مال بھی تقسیم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بات سمجھ گئے؟ بالکل سمجھ گیا. اس کا مال تقسیم ہوتا ہے، نہ کہ اس کے لیے تقسیم کی جائے گی. اچھا. اس لیے کوئی بھی وارث اگر پہلے انتقال کر جائے، مثلا کوئی بھی اولاد باپ کے انتقال سے پہلے مر جاتی ہے تو وراثت میں اس کا حصہ نہیں ہے. اب ان دونوں کے سوالوں سے مجھے یہ لگا کہ یہ لوگ اپنی بہن کو حصہ دینا چاہتے ہیں، ان کی اولادیں ہیں، شرعی طور پہ حصہ نہیں بن رہا. اچھا، قانونی طور پہ بہرحال کوئی بھی وارث ہو وہ بھلے انتقال کر گیا اس کا حصہ بنتا ہے. اچھا. تو اگر سارے وارث متفق ہیں تو اپنا اپنا حصہ لینے کے بعد اتنی مقدار سے مال نکال دیں جتنی مقدار میں ان کو ملا ہے، اس بہن کے لیے بھی حصہ بن جائے. اچھا. پہلے اپنا حصہ لیں اور پھر اپنے حصے میں سے نکالیں تو یہ درست ہے. اچھا. شرعی طور پہ حصہ نہیں بنتا، شرعی طور پہ کوئی حصہ نہیں بنتا، نہ ان کا بنتا ہے نہ ان کی اولاد کا بنتا ہے. اچھا. نہیں بنتا. ٹھیک ہے. ایک اور کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ایک سوال پوچھنا ہے مفتی صاحب سے کہ کپڑے چینج کرتے وقت باتھ روم میں اگر کپڑے گر جائیں تو وہیں پر پہننے چاہیے کہ چینج کر لینے چاہیے؟ سم ٹائم ایسی جگہ ہوتی ہے کہ آپ کپڑے نہیں اویلیبل ہوتے ہیں آپ کے پاس. اچھا. اس کا کیا مسئلہ ہے؟ کیا سوال ہے؟ واش روم میں کپڑے گر جائیں تو کیا وہی کپڑے پہن لیے جائیں یا کہ ان کو بدلا جائے؟
اچھا ایک سوال یہ پوچھا کہ محرم میں روزے رکھنا، یہ کلیئر نہیں تھا کہ 10 محرم کا روزہ رکھنے کا پوچھ رہی تھی یا 10 دن روزے رکھنے کا پوچھ رہی تھی؟ دونوں کو بتا دیں۔ بہرحال دونوں ہی جائز ہیں۔ اچھا البتہ یہ یاد رکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے بھی رکھا تھا 10 محرم کا روزہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ 10 محرم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سابقہ امتوں پر، انبیاء پر انعامات ہوئے تھے، تو ان انعامات و اکرامات کے لیے جیسے یہودی جو ہے وہ کہتے تھے کہ ہمیں ہماری قوم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی، تو حضور نے کہا کہ پھر ہم بھی رکھیں گے، اور مشابہت سے بچنے کے لیے 10 کے ساتھ 11 کا بھی رکھا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے نا، تو یہاں تو 9 محرم کا ملا لیں یا 10 محرم کا، اچھا اور اگر لگاتار رکھ رہے ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا اکیلا 10 محرم کا مکروہ ہے، اچھا 10 محرم کے ساتھ اگر آپ نے 9 محرم یا 11 محرم کا ملا لیا تو وہ درست ہے۔ یہ سوال ہم سے پوچھا تھا کہ بواسیر کی بیماری ہے، بلڈ آتا ہے، تو دیکھیں اگر یہ بیماری جو ہے وہ متحقق ہو چکی ہے، مستقل آتا رہتا ہے، تو ان کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ یہ نماز کے لیے وضو کریں گے، اچھا ہر نماز کے وقت کے لیے، مثلا عصر سے مغرب ایک وقت ہے، ٹھیک ہے، اس میں وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد وہ نماز پڑھیں، بے شک بلڈ آتا ہے، اچھا ان کی نماز ہو جائے گی۔ جیسے ہی مغرب کی اذان ہوگی ان کا وضو آٹومیٹکلی ٹوٹ جائے گا، دوبارہ کریں۔ مغرب میں پھر وضو کریں گے وہ عشاء تک قائم رہے گا، اور عشاء میں جو وضو کریں گے اگر سوئے نہیں تھے تو وہ فجر تک قائم رہے گا۔ تو اس طریقے سے ہر وقت کے لیے یہ ایک نیا وضو کریں گے، وہ پورے وقت کو محیط ہوگا، ٹھیک، اگرچہ کہ بلڈ آتا رہے لیکن شریعت کی طرف سے ان کے لیے یہ عذر ہے اور ان کو معافی ہے۔ ٹھیک، چکپلی کو مارنا جائز ہے اور ثواب بھی لکھا گیا ہے، جو گھروں میں چکپلی ہوتی ہے نا اچھا ان کو مارنا درست ہے، ثواب بھی لکھا گیا ہے۔ اچھا یہ ایک سوال کیا تھا کہ مٹی منگوائی تھی، بہن نے ذکر کیا ان کے شوہر نے یا بھائی نے، اور وہ چاہتے تھے کہ قبر میں جو ہے وہ مٹی برکت کے لیے رکھی جائے، پھر کسی نے بتایا کہ یہ درست نہیں ہے۔ اصل میں منگوانے اور نہ منگوانے پر، وہاں سے مٹی لے کر آنے پر ایسا کوئی شریعت کی طرف سے ہارڈ اینڈ فاسٹ آرڈر نہیں ہے صحیح، کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ یہ عشق ہی میں، محبت میں ہی لوگ لاتے ہیں عقیدت میں صحیح، کہ قبر میں رکھوں گا تو برکت ہوگی، اپنے پاس رکھوں گا تو برکت ہوگی، اور منع کرنے والے بھی عاشق ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مدینے کی مٹی ہے اس کو کیوں مدینے سے جدا کرتے ہو؟ تو یہ دونوں عاشقوں کی لڑائی ہے۔ آپ کسی ایک عاشق کی طرف ہو جائیں، اپنی سوچ کو کر لیں، اور چاہیں تو رکھ لیں اس مٹی کو، چاہے تو نہ رکھیں، اس میں کوئی ایسا مطلب شریعت کی طرف سے حلال اور حرام کا حکم نہیں آیا۔ بہت عمدہ جواب دیا مفتی صاحب آپ نے، اور اپنا دامن بھی بچا لیا آپ نے۔ میں نے اپنا دامن نہیں بچایا، اصل میں ایک بات بتاتا ہوں، آپ دیکھیں مٹی لانے پہ ہم 10 سوال کرتے ہیں، مدینے سے ہزاروں چیزیں اور بھی لاتے ہیں، ان کو کیوں جدا کرتے ہیں؟ ان کو کیوں جدا کرتے ہیں؟ آپ صرف مٹی تو نہیں لاتے ہو۔ اب یہ پھر یہ آپ کی بات جو ہے نا یہ بالکل انڈرسٹوڈ بات ہے، بالکل ٹھیک۔ تو بہت ساری چیزیں لاتے بھی ہیں، اور مطلب یہ کہ دیکھیں کوئی بھی کام اللیگل نہ ہو، غیر قانونی نہ ہو، بس یہ خیال کریں۔ ٹھیک ہے، کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی، میں نے یہ پوچھنا تھا بھائی کہ میں اسلام آباد سے بول رہی ہوں، چرلائی سے۔ جی میری بہن سوال کیجیے میری بہن۔ تو یہ کہ ہم 4 بہنیں ہیں، تو ہمارے 2 بھائی ہیں۔ اچھا، تو وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم بہنوں کو کچھ بھی نہیں دیتے باپ کی جائیداد سے، ہمارے ابو کو فوت ہوئے 4 سال ہو گئے۔ اچھا ٹھیک ہے، ہاں جی، تو اب آپ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں بہنوں بھائیوں کے لیے؟ تو میں کہہ رہی ہوں کہ ویسے یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یا وہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں آپ کے تنگ بھائی، بھی ہمیں بہت کرتے ہیں، تنگ بھی ہمیں بہت کرتے ہیں۔ وہ آپ کے بھائی بالکل غلط کہہ رہے ہیں، انہیں حصہ دینا چاہیے، اور مفتی صاحب مزید جواب دیں گے انشاءاللہ۔ میری بہن آپ کو توجہ سے پروگرام سنیے۔ بہن نے یہ سوال کیا تھا کہ 1,08,000 روپے میرا حصہ بنتا ہے، والد صاحب کے انتقال کے بعد مکان کو بیچ دیا تھا، تو قانونی طور پہ جب وارثین مکان کو سیل کرتے ہیں تو وہ مکان کی ٹرانسفر تب ہوتی ہے جب سارے وارث سائن کریں، بہنیں بھی بھائی بھی سارے وارث سائن کرتے ہیں، تب ہی وہ ٹرانسفر ہوتا ہے، ورنہ ڈاکومنٹیشن نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب یہ بہن کہہ رہی ہے کہ میں نے ابھی تک سائن نہیں کیا کیونکہ 1,08,000 میرے بنتے ہیں، بھائی کہتے ہیں کہ بس سائن کر دو، انہوں نے بیچ دیا ہے، کہتے ہیں سائن کر دو، پیسے وہ خود لے چکے ہوں گے۔ اب بہن کہہ رہی ہے میں سائن اس لیے نہیں کر رہی کہ میرا حصہ نہیں ملا، اور اگر یہ اپنے حصے کی وجہ سے سائن نہیں کرتی ہیں تو بالکل درست ہے، بھائیوں کو چاہیے کہ وہ بہن کا جو حصہ ہے
خدا کے لیے وہ دے دیں، اس میں تنگی نہ کریں. ابھی جو سوال آیا ابھی اسلام آباد سے وہ بھی یہی سوال آیا کہ یہ انہوں نے یہ بتایا کہ بھائیوں نے حصہ رکھ لیا، کہتے ہیں ہم بہنوں کو نہیں دیتے. کیوں نہیں دیتے بھائی؟ شریعت کا جب حکم ہے، آپ کا اپنا نظام اپنے گھر پہ رکھو. آپ مسلمان ہو تو جو اسلام اور قرآن کا نظام ہے اس کو اپناؤ. صحیح. اس میں مطلب کوئی زبردستی اور اپنی من مانی نہیں چل سکتی ہے. شریعت کا حکم ہے، شریعت کے آگے آپ کو سر جھکانا پڑے گا. اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کو نہیں مانو گے تو وہ جتنا آپ نے روکا ہے اس سے دگنا وہ وصول کر لے گا. تو بہنوں کا جو حق ہے وہ دو، کیوں نہیں دیتے ہو؟ جو ہے اتنی تنگی کیوں مال کے لیے؟ مفتی صاحب میں نے تو یہ جب آپ شریعت اور اللہ رسول کے حکم کی پابندی کرو گے تب وہ برکت دے گا آپ کو، تھوڑے میں بھی زیادہ کر دے گا. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. میں نے تو یہ دیکھا مفتی صاحب جو اللہ رب الجلال کے حقوق کے حوالے سے اس طرح بے پرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں، میں نے تو دیکھا ہے کہ ان کے 20 کروڑ بھی جو ہے نا 20,000 میں بدل جاتے ہیں. بالکل صحیح دیکھا آپ. اور جو اللہ کے حق ادا کر رہے ہوتے ہیں ان کے 20,000 20 کروڑ بن جاتے ہیں. بہرحال شریعت کا میری بہن قاعدہ یہ نہیں ہے جو آپ کے بھائیوں نے بتایا کہ ہم بہنوں کو نہیں دیتے ہیں. شریعت نے کلیئر کہہ دیا ہے اور شریعت کو سب پتہ ہے. شریعت نے جب حکم دیا ہے تو اس لیے اب آپ کے بھائیوں کو آپ کو حصہ دینا پڑے گا. مجھے نہیں پتا آپ کے بھائی سن رہے ہیں کہ نہیں، لیکن بہرحال جو دوسرے بھائی سن رہے ہیں وہ تو کم از کم عمل کریں. بالکل ٹھیک ہے. ایک مختصر سا وقفہ ہے ناظرین محترم، وقفے پر ہم جا رہے ہیں. آپ کے سوالات ہمارے پاس موجود ہیں، بس تھوڑی دیر میں حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. خوش آمدید ناظرین کرام. پروگرام کا لاسٹ سیگمنٹ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں. مفتی صاحب کے پاس آپ کے سوالات ہیں. جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ اگلا سوال کیا تھا؟ جی سوال یہ تھا کہ اچھا وہ جو آپ سوال جو جواب دے رہے تھے وہ کمپلیٹ ہو گیا تھا. وہ حصہ جو بہنوں کا روک کے رکھ دیتے ہیں، کسی بھی وجہ سے من مانی کرتے ہیں، ناجائز ہے، غلط ہے، اور آخرت میں بھی جواب دینا ہے، دنیا میں بھی ان کے اوپر اس کا وبال ہے کہ بہنوں کا حصہ کیوں روکا، کس وجہ سے روکا. وبال یہی ہوگا، برکت اٹھ جائے گی، پریشان رہیں گے، اور پھر قیامت میں پھر جو ہے نا پھر جواب بھی دینا. جس غرض سے بندہ مال روکتا ہے، جس حرص سے مال روکتا ہے، وہی اللہ تعالیٰ چھین لے تو پھر گناہ بے لذت. اور مفتی صاحب کتنی خوبصورت اور سادہ سی بات آپ نے کی کہ جس حرص کے لیے آپ کر رہے ہو اگر اللہ وہی آپ سے چھین لے پھر کیا کریں گے؟ تو اس سے بہتر یہ کہ نہ کرو، دے دو. نیل پالش کے بارے میں بہن نے بتایا کہ بہت سارے ہماری بہنیں ہیں جو نیل پالش لگاتی ہیں، اس کو نہیں اتارتی اور اس پر وضو کرتی ہیں، یا پھر جو ہے وہ چونکہ نیل پالش لگی ہوئی ہے تو اس لیے جب تک وہ لگی ہوئی ہے تب تک نمازیں نہیں پڑھتی ہیں. دونوں طریقے غلط ہیں. ایک تو نیل پالش لگی ہوئی ہے تو وہ پھر وضو میں رکاوٹ بنتی ہے، تو اس لیے اس کو اتارنا بھی ضروری ہے وضو کرنے کے لیے. اول ایسی چیزیں نہ یوز کریں، کر لی تو اب پھر یہ کریں کہ نماز کے لیے اس کو اتاریں. ٹھیک ہے، وضو کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، کال شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کیا سوال کریں گے؟ افضل بات کر رہا ہوں صاحب. جی افضل بھائی کیا سوال کریں گے؟ میرا پہلا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ کیا جس دن عید الفطر ہوتی ہے تو بہت سے لوگ بزرگ کہتے ہیں کہ اسی دن 10 محرم پڑتا ہے، کیا یہ لازمی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جس پر قربانی فرض یا واجب ہے، کیا اس کی طرف سے والد یا بھائی کر دیں یا کوئی بھی شخص کر دے، کیا اس کا فرض یا واجب ادا ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے افضل بھائی. اور تیسرا سوال، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. وقت نہیں ہے ورنہ تیسرا سوال بھی شامل کرتے. جی مفتی صاحب. نیل پالش وضو میں رکاوٹ بنتی ہے، لہٰذا ایسی صورت میں اتارا ہٹایا جائے پھر وضو کیا جائے، اور اس کی وجہ سے نمازیں ترک کرنا یہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہمیں اپنی ضروریات اور اپنے مقاصد کو ترک کر کے نماز ادا کرنی چاہیے. نماز کے لیے اپنی ضروریات کے لیے نماز کو ترک نہیں کرنا چاہیے. ایک بڑا اچھا جملہ میں نے ہر جگہ دیکھا ہے، اکثر و بیشتر آپ نے بھی، لیکن یہ غور طلب ہے. نماز سے مت کہو مجھے کام ہے، کام سے کہو مجھے نماز پڑھنی. سبحان اللہ. میرے شیخ سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم نماز کو فوقیت دو دنیا کے کام پر، دنیا کو چھوڑ دو اور نماز کی طرف چلے جاؤ تو اللہ پاک نماز کی برکت سے تمہارا دنیاوی کام بھی کر دے گا. بالکل صحیح فرمایا، بالکل صحیح فرمایا. اس طرف توجہ ہی نہیں ہے ہماری. بہرحال نماز کے لیے کوئی چیز قربان نہیں کرنی چاہیے. حضرت امام حسین کی مثال موجود ہے آپ کے سامنے. اللہ اکبر. ہم پھر بھی جمعے کا دن بہن کا سوال تھا کہ حفظ زیادہ افضل ہے یا کچھ دینی سوالات، دینی معلومات
تو اگر حفظ بقدر فرض ہو چکا ہے جتنا نماز میں پڑھنا ہے تو پھر اس کے بعد دین کی دیگر معلومات زیادہ افضل ہوتی ہے. قرآن خوانی میں ایک ساتھ سب بلند آواز سے پڑھے یہ ناجائز ہوتا ہے, ہلکی آواز سے پڑھنا چاہیے. بھائی نے یہ سوال کیا تھا کہ چچا زاد بھائی ہے اس کی بیٹی, اب چچا زاد بھائی کا انتقال ہو گیا ہے, اب بیٹی جو ہے وہ وارث ہے اور یہ چچا جو ہیں یہ وارث, اس بیٹی کے لیے تو یہ چچا ہوئے اور کوئی بھی وارث نہیں ہے, تو یہ وارث بن جائیں گے. ان کی پرفیکٹ کیلکولیشن میں پھر بھی بعد میں بتا دوں گا, لیکن ابھی جو میں نے کیلکولیشن کی ہے نا تو بیٹی کا نصف بنے گا اور نصف ان کا بنتا ہے حصہ. بہرحال یہ وارث ہیں کیونکہ اور کوئی وارث نہیں ہے, اور کوئی بھی وارث نہیں ہے. اور اگر یہ چچا زاد بھائی ہو تو بھی وارث ہے, ہاں چچا ہو تو بھی وارث ہے, تو بھی وارث, اور اگر چچا زاد بھائی ہے تو بھی وارث ہے, کیونکہ یہ عصبے میں شامل ہیں اور دیگر کوئی بھی باپ نہیں ہے, بیٹا نہیں ہے, اولاد نہیں ہے, پوتا پرپوتا بھائی بہن کوئی بھی وارث نہیں ہے, تو اس حساب سے یہ شامل ہو گئے. بہن نے پوچھا تھا کپڑے گر جاتے ہیں واش روم میں, تو اگر یہ پتہ ہے کہ یہاں پر ناپاکی رہتی ہے تو پھر تو احتیاط یہی ہے کہ ان کپڑوں کو نہ استعمال کیا جائے بغیر پاک کیے. لیکن اندازہ یہی ہے, غالب گمان یہی ہے کہ اس جگہ پہ ناپاکی نہیں رہتی, کیونکہ جہاں پہ ہینگ کرتے ہیں وہ الگ سیپریٹ جگہ ہوتی ہے, اور جہاں پہ مطلب عام طور پہ وہ آلودہ ہو جاتا ہے نا چھینٹوں سے, وہ الگ جگہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کالر کو شامل کرتے ہیں. آخری کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال کیجئے میری بہن جلدی سے. جی میں نے یہ پوچھا کہ مطلب میرے جو ابھی میری شادی کو 4 مہینے ہوئے ہیں. اچھا. تو یہ ہے کہ مطلب میرے جو خاوند ہیں مجھے چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں. چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں؟ جی, اور جو میرے والدین ہیں وہ مجھے وہاں پہ بسنے نہیں دے رہے ہیں. اچھا. تو میرے جو والد صاحب ہیں وہ مجھے کہتے ہیں کہ ہم عدالت سے رجوع کر کے کھلا رہیں. آپ کیا چاہتی ہیں؟ میں تو یہی کہتی ہوں کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہی ہوں, کیونکہ مالی طور سے اسٹرانگ نہیں ہے. اچھا, مطلب آپ بھی خلا لینا چاہتی ہیں, مطلب آپ بھی خلا ہی لینا چاہتی ہیں. ٹھیک ہے, بالکل جواب دیتے ہیں آپ کو, ہمارے بالکل آپ کو جواب دیتے ہیں. جی مفتی صاحب. عید الفطر اگر جس دن ہوتی ہے کہتے ہیں کہ وہی دن 10 محرم کا بھی ہوتا ہے, کوئی لازمی نہیں ہے. اس پر آئندہ ڈیٹیل سے وقت میں بات کریں گے. یہ لازمی نہیں ہوتا. پوچھا کہ اگر بھائی کی طرف سے باپ یا باپ کی طرف سے بیٹا اگر قربانی جس کے اوپر فرض تھی وہ کر دے تو ہو جائے گی کہ نہیں. اجازت لے کے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, ہو جائے گی. لاسٹ سوال یہی تھا, میری بہن نے پوچھا, دیکھیں ایک ہوتا ہے جائز کہ یہ رشتہ ختم کرنا ہے تو کر دیں کہ نہ کریں. بھئی آپ نے رشتہ جب کیا تھا تو کیا سوچ کر کیا تھا؟ اب والدین بھی کہہ رہے ہیں اور آپ بھی دیکھ رہی ہیں کہ مالی تنگی ہے, فلاں مالی تنگی پہلے دیکھنی ہے. مالی تنگی کی وجہ سے ویسے جو ہے وہ درست نہیں ہے کہ آپ رشتہ ختم کر دیں. اگر ان کا سلوک برا ہو, اگر ان کا رویہ برا ہو, ظلم کرتے ہوں, کوئی اور ایسی جو شادی کے حوالے سے مردانہ کمزوری خرابی ہو تو الگ بات ہے, لیکن صرف غریب ہونا یا مالی معاشی کمزوری یہ سبب نہیں ہوتا خلا کا, علیحدگی کا, اور شادی کو مذاق نہ بنایا جائے. ٹھیک ہے مفتی صاحب, بہت شکریہ. وقت نہیں ہے ورنہ مزید بات ہو سکتی تھی. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے انتہائی عمدگی کے ساتھ لوگوں کی تشریح فرمائی فقہی مسائل کے حوالے سے. ناظرین محترم, پوری دنیا میں جہاں جہاں ہمارے اسلامی بھائی, مسلمان بھائی ہمیں دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, سب کو میری طرف سے نیا اسلامی سال, مفتی صاحب کی طرف سے نیا اسلامی سال بہت بہت مبارک ہو. اللہ پاک اس سال کو ہمارے لیے باعث رحمت و برکت بنائے اور اس میں ہمیں شر شیطان سے محفوظ رکھے اور شر نفس سے بھی محفوظ رکھے اور اپنی رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے. اگلے پروگرام تک کے لیے شوکت اویسی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے اتوار آپ سے پھر ملاقات ہوگی اور اسی ٹاپک پر انشاءاللہ ہم کنٹینیو کلام کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.